سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ رضا نفسہ زینت عرشہ مداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم 12th پارہ انشاءاللہ آج پڑھیں گے، اور اس کے اندر شروع میں سورہ ہود ہے اور پھر سورہ یوسف کا بھی کچھ حصہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شیبتنی حود و اخواتہا، کہ ہود اور اس کی بہنیں صورتیں جو ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو کیا وجہ ہے؟ اس لیے کیونکہ اس صورت میں نا پچھلی جو قومیں تھیں جن پر اللہ تعالیٰ کا بڑا عذاب آیا تھا، ان کے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے اس کا ذکر ملتا ہے، اور جو پھر ان لوگوں کا ڈائلاگس تھے، آج ہم اسی کو فوکس کریں گے، کیونکہ سورہ اعراف میں ہم قصے تو پڑھ چکے ہیں، لیکن جو لوگوں کے ریاکشنز تھے اور جو لوگوں کی ڈائلاگس تھے، جو آج بھی ہم اس کو سے ریلیٹ کریں گے کہ وہ آج کے زمانے میں کیسے لوگ، یا نعوذ باللہ کبھی ہم بھی اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں تاکہ ہم پری وارن ہو جائیں۔ پہلی آیت میں نا اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا کہ حکیم اور خبیر، یعنی اس سینیریو کے حساب سے کہ اللہ تعالیٰ بالکل باخبر ہیں کہ کون سی قوم یا کون سا فرد کسی گناہ میں مبتلا ہے، لیکن حکیم ہے اللہ تعالیٰ، وائز ہیں کہ فوراً نہیں پکڑتے، توبہ کی مہلت دیتے دیتے ہیں یا پھر گناہوں میں مزید ڈھیل دے دیتے ہیں، which is scary۔ پھر آگے آیا نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں۔ تو لوگوں کے خوف سے نا پبلک میں گناہ نہیں کرتے کہ کہیں ہمارا امپریشن خراب نہ ہو جائے، لیکن پرائیویسی میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ تو اللہ سے کیسے پاس ورڈز لگائیں گے؟ جیسے موبائل میں لگا لیتے ہیں نا کہ کوئی نہ دیکھ سکے، اپنے کیسز کو کلوز کر لیتے ہیں، کروا لیتے ہیں اور چھپ کے گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو نیتوں کے حال بھی، دل میں ارادوں کو بھی جان رہے ہوتے ہیں۔ پھر آیا نمبر 6 میں اللہ فرماتے ہیں کہ زمین میں چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کی کہ ابن آدم اگر اپنے رزق سے اس طرح بھاگو نا جس طرح موت سے بھاگتے ہو، تو رزق کو اسی طرح پا لیتا ہے ابن آدم جس طرح موت اس کو پا لیتی ہے۔ تو یعنی کہ جتنا رزق لکھا ہے نا نصیب میں وہ تو ملنا ہی ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ یہ توکل حرام سے روک دیتا ہے اور انسان پھر حلال کے لیے محنت کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں یہ زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہی روز رات سورہ ملک میں بھی پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کریں کہ کون خوبصورت ترین عمل کرتا ہے، کوالٹی، خلوص، کیا اللہ کے لیے کیا تھا میں نے یہ کام؟ اگر ایسا ہے نا تو تب پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ پھر آگے 11 آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں نا تو وہ مایوس ہونے لگتا ہے، ناشکری کرنے لگتا ہے، اور اگر اس مصیبت کے بعد اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میرے تو سارے دکھ دور ہو گئے پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ لیکن اس عیب سے اگر کوئی پاک ہے نا تو بس وہی لوگ جو صبر ہو، جنہوں نے صبر کیا، وعامل الصالحات، اور یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے مغفرہ اور اجر کبیر ہے۔ یعنی کیا بتایا کہ اچھے حالات میں بھی صبر اور شکر، اور وہ صبر اور شکر کیا ہے کہ نیکیوں پر جم جانا، اور کوئی تکلیف آئے تو یہ سوچنا کہ لا باس طہورن، کہ یہ تو گناہوں سے انشاءاللہ پاک کر کے چھوڑے گی، یہ دن چلے جائیں گے اور اچھے دن آ جائیں گے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ پر فوکس رہنا اور گناہوں سے بچتے رہنا۔ پھر آیا 15 میں یہ فوکس اللہ تعالیٰ نا یہ فوکس سکھا رہے ہیں کہ جو لوگ اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم ان کو یہیں دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی بھی نہیں کی جاتی، لیکن آخرت میں ایسے لوگوں کے ساتھ آگ کے پاس آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، استغفر اللہ۔ تو یہاں کیا اللہ فرماتے ہیں کہ اگر فوکس صرف اور صرف دنیا ہے نا تو آخرت پھر انسان اگنور کر دیتا ہے،
تو دنیا تو اتنی ہوتی ہے جتنا نصیب میں ملتا ہے. اور ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، یہ کافی ایک امپورٹنٹ حدیث ہے واقعی. اس کو ہم، اس کا جو جسٹ ہے نا وہ ہم یاد کر لیں، ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا گول بنا لیں کہ نبی صلی اللہ سوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نیت آخرت کی طلب ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں اور اس کی ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے. اور جس کی طلب صرف دنیا ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی اس کے سامنے کر دیتے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے حاجتیں تو پوری نہیں ہوتی نا، اور ایک کے بعد ایک حاجت اور مزید حوث تو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی ہے. اور پھر بے شمار فکریں اس کو لگ جاتی ہیں، لیکن ملتا صرف وہی ہے جو اس نے اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے لکھ دیا ہے. اسی لیے سبحان اللہ، دنیا اور آخرت دونوں، کہ دنیا میں نیکی کی توفیق مل جائے اور آخرت میں انعام عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، مغفرت. تو یہ جو ربنا آتنا والی دعا ہے نا، یہ مقبول ترین دعا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے طواف میں بھی اس کو ہمارے لیے سنت قرار دیا ہے. پھر آیا نمبر 18 سے 24 میں دو پرسنالٹیز کا کیریکٹر انالیسس اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے. یعنی اللہ تعالیٰ پھر ان پر لعنت کر رہے ہیں کہ جو حلال اور حرام کو خود ڈیوائز کر لیتے ہیں، اور پھر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس کے راستے سے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں کوئی دین پہ چل رہا ہو تو، اور دین میں نقص نکالتے ہیں، اور پھر آخرت کا انکار کرتے ہیں. اور آگے کیا بتایا کہ تکبر کے حوالے سے بھی کہ ان کے دل میں اتنا تکبر ہے کہ حق دل میں اترتا ہی نہیں ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دیز آر دا ورسٹ لوزرز. اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے بہرا اور اندھا کہا ہے، کیونکہ ان کے اندر کوئی، یہ دل کے اندھے ہوتے ہیں، دل کے بہرے ہوتے ہیں. اور پھر دوسرے جو کیریکٹر کا بتایا کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، لیکن پھر بھی اخبتو الی ربہم، وہ ہمبل رہے اپنے اللہ کے پاس کہ بس اللہ تعالیٰ آپ ہمارے اعمال کو پلیز ایکسیپٹ کر لیں. عاجزی کے ساتھ ہمبل رہے. اور پھر یہی بہترین کامیاب لوگ ہیں، کیونکہ یہ ویژنری ہیں، یہ گول اورینٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، دنیا کو گزار رہے ہیں بٹ آخرت کو فوکس میں کر کے. اچھا آگے آیا 25 سے 49. اب ڈفرینٹ انبیاء کے قصص شروع ہوئے ہیں، تو ہم ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے، ہم صرف ان کی جو لوگوں کے ساتھ جو انکاؤنٹرز تھے پروفٹس کے، ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے. اب لوگوں نے کیا کہا یوں علیہ السلام کے، دیکھیں 950 ایئرز تبلیغ اور دن رات اٹھتے بیٹھتے، لیکن ڈھیٹ قوم نے کیا کہا کہ اے نوح علیہ السلام. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا تھا آیا نمبر 27 میں کہ یہ جو آپ کے پاس اراذل ہے نا، جو لولی کراؤڈ ہے، جو انفیریئر لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، اور اگر ان کو دین ملا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ ایلیٹ کلاس ہیں. جب ہم اتنے فار سائٹڈ ہیں کہ کوئی بھی اگر دنیا میں بیسٹ انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، بیسٹ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، کوئی سوسائٹی اگر پلان ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے اس کی ویلیو کیسے بڑھ جانی ہے، تو ہم اس کو پہلے سے ہی اس کو ہتھیانے کے لیے ہم اپنے پی آرز یوز کر لیتے ہیں. تو مطلب دنیا کے فائدے تو ہم پہلے سے اتنے زیادہ یوز کر لیتے ہیں. تو یہ جو کمتر لوگوں کو اگر کوئی دین مل رہا ہے یا کوئی فائدہ مل رہا ہے، تو مطلب ہے یہ اصل فائدہ نہیں ہے، ورنہ ہم پہلے نہ لے لیتے اس کو جا کر. تو آج بھی جو لوگ دین پر چل رہے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، بیکورڈ ہیں یہ لوگ تو. اور یہ کیسے پروگریسو ہوئیں گی پردے کے پیچھے سے، ایسے اس طرح سے خواتین کو بولتے ہیں. اور پھر یونیورسٹیز میں کیا اسٹوڈنٹس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم اگر اپنی فیملی سٹارٹ کرو گی، بچے کو پیدا کرو گی، تو کریئر تو تمہارا ختم ہو جائے گا. تو اصل بات کیا ہے کہ تانوں سے گھبرا کر نا عمل نہیں چھوڑنا، کیونکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ جو مومن نا لوگوں کے درمیان رہ کر ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے نا سوری گلا کچھ ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو مومن لوگوں کے درمیان رہ کر ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے نا، تو اجر کے لحاظ سے وہ ان سے بہت بہتر ہے جو الگ تھلگ اور ہمیشہ الگ تھلگ رہتا ہے اور لوگوں کے درمیان نہیں رہتا اور ان کی تکالیف پر صبر بھی نہیں کرتا. پھر آگے آیا 32 میں ان لوگوں نے پھر کہا اے نوح علیہ السلام، آپ نے ہم سے بہت جھگڑ لیا، اب لے آئے وہ عذاب جس کی آپ دھمکی دیتے ہیں اگر آپ سچے ہیں. تو آج کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، اچھا زیادہ بحث نہیں کرو، ہمیں پتا ہے، وی نو اباؤٹ دین.
جو ہوگا نا وہ دیکھا جائے گا. اور پھر جو وہ چاہ رہے تھے دیکھنا وہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا جب موت سامنے آ گئی. لیکن اس وقت بھی کیا ان کی غفلت تھی. جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ ہنس رہے تھے, وہاں پر مذاق اڑا رہے تھے کہ آپ کدھر چلائیں گے. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو نا, آیا 38 میں, تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں. ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کا پر عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن پر جب مصیبتیں آتی ہیں نا, یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اور منافق کی مثال کیا ہے, گدھے جیسی ہے. وہ نہیں جانتا کہ اس کے مالک نے اس کو کیوں باندھا ہے اور کیوں چھوڑ دیا. پھر آگے 42 پر آیت میں ایک بہت بڑی آزمائش جو نوح علیہ السلام پر آئی جب ان کے بیٹے کی موت کفر پر ہوئی. اور انہوں نے کیا فرمایا غم سے کہ اے اللہ, میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً کیا کہا کہ نہیں نوح, وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے. وہ ہوا عمل غیر صالح, کہ وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے. تو یعنی کہ کیا پتا چلا کہ جو کسی کا نسب اس کے عمل سے آگے نہیں آ سکتا. یعنی صرف ایک امتی ہونا جنت کا ویزا نہیں ہے. پیروں کے مزار پر چادریں چڑھانا, پھر بہشتی دروازے سے گزرنا, یہ سوچنا آگے جنت ملے گی, تو آگے تو کھڈا ہی ملتا ہے, جنت نہیں ملتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن متقی میرے سب سے قریب اور میرے دوست ہوں گے, چاہے وہ میرے نسب سے نہیں ہوئیں گے. اللہم اجلنا منہم. اچھا, آگے آیا نمبر 50 to 60 میں نا ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے, عاد کا. تو جب قوم کو استغفار کی دعوت دی تو فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں, اپنے رب سے معافی چاہو, آیا 52 میں. پھر اس کی طرف پلٹو اور پھر استغفار کی کیا برکتیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید اضافہ کرے گا. مجرم بن کر بندگی سے منہ نہ موڑو. یعنی کہ جو استغفار ہے نا, اس سے ہر سزا ٹل جاتی ہے. دنیا کی مشکلات سے نکلنے کا رستہ ہے, برکت والا رزق ہے, مال ہے, اولاد ہے. اور دیکھیں کہ یہاں پر اس آیت میں استغفار اور توبہ دونوں کا ذکر آیا ہے. تو استغفار کیا ہے, زبان سے, دل سے استغفار, سچے دل سے. اور پھر عمل کی اصلاح توبہ کہلاتی ہے, کہ آپ کے گناہ چھوڑ دینا اور نیکی سے اس گناہ کو نیکی سے دھو دینا. تو استغفار سے نا ہماری ساری جو کسٹمائز دعائیں ہوتی ہیں نا, وہ بھی پوری ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. اچھا, آگے پھر آیا 61 to 68 میں صالح علیہ السلام کو جب سمود کی طرف بھیجا تو دیکھیں یہ کیا باتیں کر رہے تھے اس کی قوم, ان کی قوم کے لوگ, جو آج بھی لوگ کرتے ہیں. 62 آیت میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیا ان کی بات کو, اے صالح علیہ السلام, اس سے پہلے تو آپ ہمارے درمیان ایسے شخص تھے جن سے بڑی توقعات وابستہ تھی. یعنی آج کوئی جیسے کہے کہ ارے ہم تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتے تھے, بڑا ٹیلنٹڈ سمجھتے تھے, یہ کیا دین کا بھوت چڑھا ہے کہ اتنی اچھی بینک کی جاب چھوڑ دی. یا کسی لڑکی کو بولیں کہ ارے تم اپنی بہن کی شادی پہ چولی نہیں پہنو گی, ڈانس نہیں کرو گی, تمہارا تو فگر اب اتنا مینٹینڈ ہے, کیا تمہیں خوشی نہیں ہے بہن کی شادی کی. تو اس ضد نے پھر ان کو بھی جو ہے سمود کے لوگوں کو بھی نہیں آنے دیا حق پر, اور انہوں نے پھر اس اونٹنے کو ذبح کر دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا اور کیا کہا, الا بعدا لثمود, کہ دور پھینک دیے گئے سمود. پھر آگے 69 to 76 اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے محبوب دوست کا ذکر ہے, اور ابراہیم علیہ السلام کا. ٹھیک ہے, کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی کوئی اللہ کا جب دوست بن جاتا ہے نا, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اگینسٹ آل آڈز نعمتوں سے نوازتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ دونوں 90 پلس تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی اولاد کی خوشخبری دی, اور نہ صرف اولاد کی بلکہ پروجنی میں ان کی سارے انبیاء اتارے. سبحان اللہ. اچھا, پھر آگے آیا 77 سے 83 تک لوط علیہ السلام کا قصہ ہے, کہ ان کی بدقسمت جو قوم تھی نا, وہ ہومو سیکسویلٹی میں کے عذاب میں مبتلا ہو گئی تھی. اور سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا کہ مجھے میری امت میں جس برائی کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے نا, وہ عمل قوم لوط ہے. تو انتظار کرو کہ ان پر بھی ویسے ہی عذاب آئے جیسا کہ قوم لوط پر آیا تھا.
اور پھر ان بدبختوں نے نا کیسے اس کو جسٹیفائی کیا، دیکھیں سوری، انہوں نے کیا کہا کہ تمہیں معلوم ہی ہے نا کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. یعنی جب بجائے اس کے کہ کوئی غیرت ہو، کوئی شرم ہو، انہوں نے اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں تو عورتوں میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. تو آج بھی نا بہت بے غیرتی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ گناہوں کے نام چینج کر کے ان کو شوگر کوٹڈ کیا جا رہا ہے تاکہ اس کی جو سیویریٹی تھی نا وہ ختم ہو جائے. مثلاً کہ یہ ہوموسیکشولیٹی کو ٹرانسجینڈر کی چھتری کے نیچے، اسی طرح سے شراب کو کیا کہتے ہیں، ڈیزیز آف دا ہارٹ، بلکہ نہیں یہ ڈیزیز صرف کہتے ہیں، اور مرد پیے تو کہتے ہیں ڈیزیز ہے، اور عورت پیے تو کہتے ہیں کیریکٹر خراب ہو گیا. اسی طرح سے اللہ رحم فرمائے زنا کو کیا کہتے ہیں، یہ تو لیونگ پارٹنر ہے ہمارے. اور غیر محرم دوستیوں کو کیا کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے دوست ہیں، وی جسٹ فرینڈس، وی ہینگنگ آؤٹ ٹوگیدر. تو بہت شراب اس کو موسیقی کو کیا کہتے ہیں، روح کی غذا ہے ہماری یہ. تو شوگر کوٹڈ قسم کے نا سارے نام رکھ لیے گناہوں کے، لیکن جو بھی نام رکھ لیں گناہ کا عذاب ٹلتا نہیں ہے اگر توبہ نہ کی جائے تو. اور یہی ہوا کہ لوط علیہ السلام کی جو یہ قوم تھی بدقسمت، اس پر 7 مختلف قسم کے عذاب آئے. ان پر زلزلہ آیا، پھر ان کے اوپر volcanic eruptions ہوئی، ٹارگیٹڈ سٹوننگ ہوئی ان کے اوپر. ہر پتھر پر کہتے ہیں نام لکھا ہوا تھا، ایک طرح سے ٹارگیٹڈ ڈرونز تھے ان کے اوپر. پھر جبرائیل علیہ السلام نے پوری بستی کو اوپر اٹھا لیا کہ اوپر سے ان کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں، اور پھر الٹا دے مارا زمین کے اندر، یہاں تک کہ زمین میں دھس گئی ساری بستی. یہ پومپائے اور سدوم کی بستی ہے جو کہ اسرائیل اور جارڈن کے بارڈر پہ ہے. اور پھر وہاں پر ڈیڈ سی اوپر چھا دیا، جس کے اندر کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی لائف نہیں ہے، کوئی مرین لائف نہیں ہے، وہ عذاب کا ایک طرح سے پانی ہے. اچھا پھر آگے آیا 84 سے 95، شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے. یہ لوگ شرک کے ساتھ ساتھ نا فائنینشیل کرپشن میں بھی مبتلا ہو گئے تھے، اور ان کا تانا کیا تھا کہ ہمارا مال ہے جیسے چاہیں خرچ کریں. اور دیکھیں انہوں نے یہاں پر کیا کہا انہوں نے کہ اے شعیب علیہ السلام، کیا آپ کی نماز آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا پھر ہمیں اپنے مال کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کا اختیار نہ ہو؟ تو بس ایک تم ہی رہ گئے ہو صحیح سچے سیدھے آدمی، یعنی اور دنیا میں کوئی نیک آدمی ہے ہی نہیں، بس تم ہی نیک ہو، تم کیا سمجھتے ہو؟ تو آج دیکھو یہی باتیں ہمارے لوگ نہیں کر رہے ہوتے کہ مولویوں کا کیا کام ہے مسجد میں رہیں، ان کا کیا کام ہے کہ وہ اسمبلیوں میں آئیں یا وہ اور کسی فیلڈ میں آئیں، عدالتوں میں آئیں، بازاروں میں دیکھیں، وہاں چیک رکھیں. تو دیکھیں اگر آج علماء حکومت میں ہوتے اور میڈیا میں ہوتے تو انہی 2 فیلڈ میں اگر ہو جاتے نا تو دین کی ریوائول دوبارہ سے ہو جاتی. اور سبحان اللہ، واقعی جماعت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کریڈٹ اس بات کا اور چوز کیا ہے، بس ہم تو کہتے ہیں چوز کیا ہے، شکر اللہ کا، ہوا اجتباکم والی بات، کہ جماعت ماشاءاللہ سے ہر فیلڈ میں دین کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہی ہے، اور یہ ختم کرنے میں ایک اہم کردار ہے. یہ جو ایک ٹیبو ہے کہ بس جو علماء ہیں، اسکالرز ہیں، وہ صرف مسجد میں رہیں گے، بس نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فیلڈ آف لائف میں دین کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا. آپ نے سیاست کی، آپ نے بازار میں آپ گئے، وہاں کی مال چیک کیا، جنگوں میں آپ نے لیڈ کیا، رشتے آپ نے سارے کتنے خوبصورتی سے نبھائے، گھر کے سسٹمز آپ نے چلائے، پھر جج آپ تھے بہترین، ٹھیک ہے. تو کون سا استاد تھے، تو کون ایجوکیشن کا فیلڈ ہو جائے تو کون سا ایسا دین کا تو مطلب یہ ہے کہ لائف سٹائل 24/7 ہم کس طرح دین گزار رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں. پھر اس میں آگے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور بیسیکلی جو اللہ تعالیٰ نے نا جس طرح سے ایک ماڈرن ٹیچنگ سٹائل ہوتا ہے نا، کیس سٹڈیز پڑھانا، تو یہ کیس سٹڈیز اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کی دی ہیں تاکہ ہم ان سے لیسنز ڈرائیو کر سکیں. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا 1:12 میں کیا حکم دیا
فاستقم کما امرتا، کہ آپ ٹھیک ٹھیک ہدایت پر قائم رہیں، ثابت قدم رہیں جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. تو کنٹینیوٹی اختیار کریں. اور یہ کنٹینیوٹی کیسے آ سکتی ہے؟ توبہ کرتے رہ کر. اور پھر جو ہے یہ جو اللہ نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ بری کمپنی چھوڑ کر تب نیکیوں پر استقامت ہو سکتی ہے. اور پھر کیسے ہو سکتی ہے؟ مزید ٹول کٹ کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، ٹھیک ہے، اور نماز کو احساس کے ساتھ وقت پر ادا کرنا. تو یہ استقامت ہے. اور سوچیں کہ جو مردہ مچھلی ہوتی ہے نا، وہ سمندر کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، لیکن جو زندہ مچھلی ہوتی ہے وہ بہاؤ کے خلاف چلتی ہے. تو صحابہ اکرام نے پوچھا تھا کہ فتنوں کے دور میں ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ صبر کرنا ہوگا یہاں تک کہ مجھے حوض کوثر پر ملنا. تو کوئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ صرف صبر کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ صبر پر بھی اللہ تعالیٰ سے فوکس رہنا اور جمے رہنا دین پر. اچھا، اب آگے سورہ یوسف کا قصہ شروع ہوتا ہے، سٹوری شروع ہوتی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص یعنی موسٹ بیوٹیفل سٹوری فرمایا. اور یہ کب نازل ہوئی تھی؟ عام الحزن میں، which was the most depressing time of نبی صلی اللہ علیہ وسلم life. جب ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ عنہ جو دو سپورٹ سسٹمز تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اللہ کے پاس چلے گئے تھے. تو اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اپسیٹ رہتے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کئی مہینوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، حالانکہ اکارڈنگ ٹو حضرت انس ترانو ہی واز دا موسٹ اسمائلنگ پرسن آن ارتھ. سبحان اللہ. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت اس طرح سے آزمائشیں آتی ہیں، اور سورہ یوسف میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے گھر سے آزمائشیں آئیں، بہت قریب کے لوگوں نے ان کو ٹیسٹ کیا. تو اس کے اندر بہت ہی امیزنگ لیسنز ہیں ہماری آج کی زندگی کے لیے. اچھا، ویسے ہم نے سورہ یوسف پریگنینسی میں بعض دفعہ پڑھے ہوتے ہیں کہ خوبصورت بچہ ہوگا، لیکن ہم واقعی یہ سٹوری پڑھ کے دیکھیں گے کہ اس کے اندر جتنی زبردست پرسنالٹی یعقوب علیہ السلام کی اور یوسف علیہ السلام کی، تو جو سیرت اور جو اخلاق تھا نا، اس نیت سے پڑھے ہم کہ جو ان کا اخلاق تھا نا اور جو ہمارے نبی کا اخلاق ہے، سبحان اللہ، وہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی عطا فرمائے. تو اس میں سے بھی دیکھ لیتے ہیں، کچھ جیمز کلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو دیکھیں یہاں پیرنٹل وزڈم آتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام اتنا ہی واز سچ اے گڈ لسنر اینڈ ہی واز سچ اے گڈ فادر کہ ایک بچہ جب اس نے ایک بڑا ایکسٹریم سے خواب دیکھا تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے دوستوں سے ڈسکس کر رہا ہے یا کہیں اور، وہ فوراً اس نے اپنے والد سے وہ بات کیا کیونکہ اس کو ٹرسٹ تھا کہ اس کے ابا اس کو سنیں گے. اچھا، ایک اور بات، یہ بات دیکھیں کہ یہ جو خواب والا بات ہے نا، یہ تو آپ یوں دیکھ لیں کہ یہاں سے تو سٹوری اینڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ the end matters. یہ تو انہوں نے اپنا اینڈ بتایا نا ایکچولی، جب بالکل اینڈ میں بھائیوں نے جھکے تھے اور تعظیم کی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا بھی اینڈ میٹرز. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تموتون کما تحیون، تم مرو گے جیسے تم زندگی گزارتے ہو، وتحشرون کما تموتون، اور تم اٹھائے جاؤ گے اس طریقے سے جیسے تم مرو گے. پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا ان کو؟ بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے نقصان کے درپے ہو جائیں گے. تو اسی لیے نعمت کا نا زیادہ اظہار کرنے سے منع کیا گیا لوگوں کے سامنے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے. تو اس لیے پھر بار بار اپنی چیزوں کو انسٹا پہ اور فیس بک پہ پوسٹ کرنا اور یہ چیزیں جو ہے یہ کوئی نہ کوئی اس سے ایول آئے بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے بہت اس سے بچنا چاہیے. اور پھر دیکھیں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نا اللہ سے جوڑا اس نعمت کو، اور کیا فرمایا کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا. یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں یہ نعمت دی ہے تو اچھا تم تو بڑے کمال کے ہو گئے ہو، تمہیں تو سچا خواب آیا ہے اور واو تم تو بڑے امیزنگ ہو، تم تو بڑے نیک ہو گئے ہو. نہیں، بلکہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمت عطا کی اور آگے بھی کریں گے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ اتنی خوبصورت آواز دی ہے کہ تم اس کو پھر نعت پڑھو، اس سے حمد پڑھو، تلاوت کرو.
یا اللہ نے تمہیں اتنا کھلا رزق دیا ہے تاکہ تم محروموں کے حق جو ہیں وہ ہمارے مالوں میں ہوتے ہیں، تو یہ اللہ سے ان کو جوڑنا۔ اچھا، خواب کے حوالے سے تو کچھ ڈیٹیلز ہے کہ خواب جو ہوتے ہیں یہ مومن کے لیے ایک بشارت ہوتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کافروں کو بھی خواب آ سکتے ہیں، لیکن بہرحال جو اس میں اصل بات کیا ہے اس میں ٹپ کی، کہ بہترین خواب کون سے ہیں؟ جو کھلی آنکھ سے دیکھے جائیں یعنی کہ ہمارا ویژن کیا ہو، ہمارا گول کیا ہو، فوکس کیا ہو، جو ہم نے پیچھے سورہ ہود میں بھی دیکھا ہے۔ اچھا، بھائیوں نے وہی ہوا جس کا ڈر تھا، بھائیوں کا جو حسد تھا وہ سامنے آ گیا، اور حسد دیکھیے کہ یہ پہلا گناہ ہے جو عرش پر بھی ہوا جب شیطان نے کیا تھا، اور فرش پر بھی ہوا جب قابیل نے کیا تھا۔ اس میں انسان جو ہے نا وہ اپنی ہی آگ میں جل کر ہلاک ہو جاتا ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہالکہ ہے، یعنی یہ اعمال کو شیو آف کر دیتا ہے حسد، کہ جب نیکیاں لکڑی کی طرح سے جل کر خاک ہو جاتی ہیں۔ حسد سے بچنے کی تھوڑی 2-3 ٹپس دیکھ لیتے ہیں، اور واقعی یہ پریکٹیکل اگر ہم اس کو کرتے ہیں نا تو دل میں اگر کسی کے خلاف کوئی کمپیریزن ہے، کوئی گرج ہے، کوئی حسد کی فیلنگ ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ کیا پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پسند کیا تھا مجھے دیا، جو اس کے لیے کیا تھا اس کو بھی دیا۔ اور سیکنڈ بات رشک، کہ جیسے زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے پھل دیکھے نا تو کہا یا اللہ مجھے بھی اولاد دے دیں، تو اس لیے نا اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی دعا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے نا۔ اور پھر تیسری بات کیا ہے کہ جس سے نیگیٹو فیلنگ ہوتی ہے نا تو اس کے لیے سب کے سامنے تعریف کرنا، اور پھر اللہ سے بھی اس کے لیے دعا کرنا، اور پھر نمبر 4 کیا ہے کہ کوئی تحفہ اس کو بھیجنا۔ اچھا، اب یہاں پر بڑے ہی سبحان اللہ امیزنگ جیمز ہیں جو سورج سے ملتے ہیں۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب کنویں میں پھینکنا چاہا تو کیا کہا کہ قتل کر دو یوسف کو یا کہیں پھینک دو، یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن جانا۔ یعنی کہ کیا کہ جیسے کوئی کہتا ہے کہ اچھا ابھی ڈانس کر لو، ابھی تو شادی کا موقع ہے، پھر تم توبہ کر لینا۔ پھر آگے ایک اور بات انہوں نے کیا کہی کہ نہیں نہیں یوسف کو قتل نہ کرو، کچھ کرنا ہی ہے تو اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو۔ تو یہ بھی شیطان کی ٹیکٹک ہے، وہ کیا سکھاتا ہے؟ لیسر آف دا ٹو ایولز۔ جس طرح وہ ایک تھا نا، بعض دفعہ جب انڈین فلموں میں کس طرح کے ڈائلاگز ہوتے ہیں، بچپن کا ایک مجھے ایک دم سے بھی یاد آ گیا کہ تھوڑی سی تو پی لی ہے، چوری تو نہیں کی ہے نا۔ اللہ رحم فرمائے، شکر الحمدللہ اب یہ اب عوام میں یہ کچھ ہوپ فلی موویز کا کم ہو، ورنہ تو کراہیت ہی کم ہو گئی نا پھر ان چیزوں کی، جب ہر گھر سے بھجن اور ان کی اس ایول ڈرنک کی جب فلمز وغیرہ میں چلتی رہتی ہیں چیزیں تو وہ امیونائزیشن ہو جاتی ہے اس کی۔ تو بہرحال یہاں پر وہ کیا کہ چوری تو نہیں کی ہے نا، صرف شراب ہی پی ہے۔ تو اسی طریقے سے کوئی آج یہ کہے کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ لڑکی لے کر گھر آیا نا، شکر کرو لڑکا تو نہیں لایا، تو یہ کیا شیطان سکھا رہا ہوتا ہے کہ میں نے اگر جو ہے وہ جھوٹ بولا ہے یا میں نے غیبت کی ہے تو اور کوئی بڑا گناہ تو نہیں کیا نا۔ تو یہ بالکل سوچنے والی بات ہے کہ لیسر آف دا ایول ٹو ایولز پہ شیطان کہتا ہے چھوٹا گناہ کر لو، اور کون سا گناہ چھوٹا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کیا جائے۔ اچھا، پھر آگے ایک اور جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی حرکت تھی اور جو ان کی سوچنے کا انداز تھا، تو انہوں نے 11 آیت میں کہا کہ ابا جان آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم تو سچے ہیں۔ تو بلیم سائیکالوجی، جیسے کوئی کہے کہ آپ کو کیا ہو گیا، کیا میں یہ گناہ کر سکتی ہوں بھلا؟ اچھا آپ تو سمجھتی ہی نہیں ہے مجھے، آپ تو مجھے ٹرسٹ ہی نہیں کرتے۔ تو اگلا بندہ خود ہی گلٹی ہو جاتا ہے کہ اچھا بھی ہاں ہو سکتا ہے I'm being too hard on him or her، تو اچھا چلو خیر ہے دیکھ لیں گے۔ تو یہ بھی ایک بلیم سائیکالوجی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے کیا، اس کی وجہ سے کیا۔ پھر آگے آیا 17 میں پھر سے انہوں نے یہ بات کی، جب وہ بھیڑیے سے ایک جھوٹی خون لگا کے نا اور شرٹ لے آئے، اور انہوں نے کیا سٹوری ڈالی کہ یہ تو بھیڑیا کھا گیا، اور پھر کیا کہتے ہیں آپ ہماری بات کا یقین تو نہیں کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں۔ یعنی کہ سچ تو خود بولتا ہے نا، لیکن جھوٹ فردر گناہ کرواتا ہے۔ ایک تو انہوں نے ان کو اس طرح سے اندھے کنویں پھینک دیا، پھر اپنے والد پر الزام لگا رہے ہیں، اور پھر پوری پلاننگ کی ہے جھوٹ کو کور کرنے کے لیے، کتنے جھوٹ بولے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا نا کہ ایک جھوٹ دوسرے جھوٹ تک لے جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کذابین میں لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر وہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا، استغفر اللہ۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یوسف یعقوب علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ تو ان لوگوں نے تو بہت ہی ایک ایسی سٹوری میک اپ کی ہے
کہ اب کیا مقابلہ ہو ان کا. تو انہوں نے کیا فرمایا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ اچھا پھر میں اچھا ہی صبر کروں گا، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو نا ان پر بس اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. کیوں؟ دیکھیں بیٹا کھو گیا نا، اور وہ بھی کن کے ہاتھوں؟ بیٹوں کے ہاتھوں. ان کو پتا تھا کہ کرنے والے کون ہیں، تو اب یہاں پر وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے. کس کے خلاف بولتے، کس سے شکایت کرتے؟ تو بعض دفعہ ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ ہم بے بس ہو جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں. تو اسی وقت آیا کہ صبر جمیل. اور یاد کریں وہ وقت عائشہ استرا نے بھی یہی الفاظ کہے تھے نا، کہ جب پورا شہر امڑ آیا تھا ان پر تہمت کے آگے آگے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے تھے کیونکہ آپ بھی غیب کا علم تو نہیں جانتے تھے نا. تو اسی لیے نا مظلوم کے صبر سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اگر کافر بھی چاہے مظلوم ہوگا نا تو اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی اس کی دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان نا کوئی آڑ نہیں ہوتی. اچھا تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ صبر جمیل ہوتا کیا ہے اور کیسا ہوتا ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی اچھی تفسیر کی اور فرماتے ہیں، پہلی بات کہ فوری ریئیکشن یا ٹون یا زبان ہماری کنٹرول ہو. ٹھیک ہے، فوراً. جیسے یوں دیکھ لیں، اگر کوئی میڈ برتن توڑ دے، یا اگر کوئی مسجد میں کسی کا فون بجتا رہے نماز میں، تو کیا دوسرے لوگ کتنے ہائپر ہو جاتے ہیں نا. تو اس کا خیال رکھیں. تو وہ صبر جو ہوتا ہے وہ پہلے انسٹنس پہ ہوتا ہے. اچھا بہت ایک پیاری بات، حضرت عباس اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جب وہ فوت ہوئے تو ان کے چھوٹے بیٹے تھے ابن عباس، ان سے نا غم نہیں سہا جا رہا تھا، بہت اپسیٹ تھے وہ. تو ایک بدو ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ خیر من العباسی اجرک بعدا، کہ اے ابن عباس، جو آپ کو اجر ملنا ہے نا ان کو کھونے کا، وہ ان عباس سے بہت بہتر ہے اجر جو آپ کو ملے گا. واللہ خیر منک للعباسی، اور آپ سے نا عباس کے لیے آپ سے زیادہ جو بہترین ہے نا وہ اللہ کی ذات ہے، کہ آپ سے زیادہ اللہ ان سے محبت کرتے ہیں. تو وہ ان کے پاس گئے ہیں کہ جو آپ سے بھی زیادہ عباس سے محبت کرتے ہیں. تو سبحان اللہ، دیکھیں کتنی موٹیویشنل بات ہے کہ اس کے جانے پر جو تم صبر کرو گے نا اس کا اجر تمہارے لیے اس شخص سے بھی زیادہ ہو جائے گا، اور وہ تو تم سے بہتر محبت کرنے والے کے پاس چلا گیا اور اس دنیا سے بہتر جگہ پر چلا گیا ہے. تو تحفۃ المومن الموت، کہ اللہ سے جو ملاقات ہے وہ مومن کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے. تو یہ اس بدو نے دیکھیں کس طرح سمجھایا، سبحان اللہ، کہ واقعی آج بھی یہ ٹپس ہیں کہ کسی کے لیے جو دکھ میں ہو تو اس کا دکھ سچی بات ہے کوئی شیئر نہیں کر سکتا، لیکن ایک مرہم ہے نا جو کہ کوئی لگانے پر کچھ ٹھنڈک یا کچھ سکون کا احساس ہو جاتا ہے الحمدللہ. اچھا پھر تیسری بات امام راضی کیا لکھتے ہیں کہ اگر تم ٹھیک طرح سے صبر کرو گے نا تو خوبصورت چیزیں پالو گے، یعنی نعمت کی حفاظت ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی نا ایک طرح سے نا ایمان کی حفاظت ہے اس میں، کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ چیز لکھی بھی تھی. اور دیکھیں یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام کو کھویا تو اس صبر میں اللہ نے ان کو زیادہ خوبصورت چیز عطا فرمائی کہ بچوں کا بھی، باقی بچے بھی ان کے تائب ہو گئے، اور ان کے جو یوسف علیہ السلام تھے وہ بادشاہ بنے، اقتدار بھی ملا ان کو، نبوت بھی ملی ان کو، all got well. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس صبر کا اچھا انعام دیتے تھے، ورنہ آخرت میں تو کیا گلیڈ ٹائڈنگز ہیں. بغیر حساب کتاب کے ایم ٹیگ سے یہ لوگ جو ہے نا صابرین، ان کو حکم ہوگا کہ تم لوگ بس سیدھا جنت میں چلے جاؤ. اور اس وقت جو ان کے دوسرے جو آس پاس لوگ بیٹھے ہوں گے نا، وہ ان کے ریوارڈز اور ان کا اکرام دیکھ کر نا وہ کہیں گے ہائے کاش ہمارے جسم بھی دنیا میں کینچیوں کی طرح سے کاٹے جاتے. اللہ اکبر. تو یہ اجر ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اس میں ایک اور بات دیکھنی چاہیے کہ ہم نا غم کا اظہار کر سکتے ہیں. we need to vent out. تو یہ بات نہیں سوچنی چاہیے کہ اتنے عرصہ گزر گیا اب تک رو رہے ہیں اور اب تک پریشان ہیں، تو وہ دکھ دل کو نہ لگ جائے، وہ دکھ مایوسی میں نہ چلا جائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام الحزن میں مہینوں نہیں مسکرائے. تو یہ فیلنگ جینون ہے. اور پھر اس میں نا دوسروں کا غم ہم بانٹیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہمارے غم دور کر دیں گے. کسی کو کوئی ہمیں اپنی تکلیف بتائے نا، یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے.
تو یہ نہیں فوراً کہیں کہ ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے. تو وہ بگلا بندہ کہے گا یار میں نے اپنی تکلیف اس کو بتانی ہے کہ اس کا پنڈورا باکس میں نے سننا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جب ایک بچہ کو یتیم ہوا اور وہ رو رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ میں بھی یتیم تھا، میرے ابو بھی چلے گئے، میری امی بھی چلی گئیں، میرے دادا بھی چلے گئے، بلکہ آپ نے اس کو گود میں اٹھا لیا اور آپ نے کہا کہ تمہیں پسند نہیں آئے گا کہ میں تمہارا والد بنوں. تو اس لیے دوسروں کا غم بانٹنا، ان کو شولڈر دینا، ان کی بات سننا، اور پھر یہ بات بھی کہ نا مایوس نہیں ہونا. ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں کہ جب بن یامین، جب ہم آگے دیکھیں گے تو خیر 13 پارے کی بات ہے، بس میں یہ بات کر کے آگے چلتی ہوں. جب بن یامین گم ہو جاتے ہیں، مطلب وہیں رہ جاتے ہیں مصر میں، اور یہ بھائی پھر سے آ جاتے ہیں اور پھر وہی بات کرتے ہیں کہ اب تو خیر سچی بول رہے تھے. تو یعقوب علیہ السلام تب بھی نا صبر جمیل کا ورڈ ریپیٹ کرتے ہیں. تو اور پھر انہوں نے فوراً کہا، کہتے ہیں کہ یوسف کو جا کے ڈھونڈو، یعنی کہ اتنے عرصے میں وہ بھی ہوپلیس نہیں ہوئے. تو اس لیے غم میں نا انسان ہوپلیس نہ ہو، ایک تو اجر کی امید ہو اور موو آن کرے. بس یہ زندگی تو ہے ہی گزارنے کے لیے، اور یہ عارضی جدائی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ملا دیتے ہیں ہمارے پیاروں سے انشاءاللہ. بس آگے کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین جنتوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے پیاروں سے ملا دے، آمین ثم آمین. اچھا آگے دیکھ لیتے ہیں. اب جب یہ یوسف علیہ السلام ڈالے جا چکے کنویں میں، تو ایک قافلہ آیا اور اس نے ان کو نکال لیا، اور پھر کیا آتا ہے کہ انہوں نے ان کو بیچ دیا چند درہموں کے عوض. سبحان اللہ. اور اس میں وہ لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ دیکھیں جو ان کا حسن تھا، ظاہری حسن تھا نا، اس وقت تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کتنا ان کا جو ہے وہ اخلاق کیسا ہے، کس رتبے میں ہے وہ. تو ظاہری حسن کے تو بس صرف چند درہم ہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو دنیا کا حسن جو ہے that doesn't matter. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو اور تمہارے ظاہری صورت کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو پھر اس کے بعد مصر کے جو ایک منسٹر تھا اس نے خریدا، اور اس نے اپنی بیوی سے کیا کہا کہ اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. یعنی اس نے یہ ہیرا پہچان لیا. تو یہ بھی مومن کی فراست ہوتی ہے کہ رشتے کے لیے اچھا رشتہ وہ ڈھونڈ لے اپنے بچوں کے لیے، یا کام کے لیے کوئی اچھا ملازم ڈھونڈے، یا بزنس کے لیے کوئی اچھا پارٹنر ڈھونڈے. تو یہ ہیروں کی پہچان بھی نا توفیق سے ملتی ہے اللہ کی، تو اس کی دعا بھی کرنی چاہیے. اچھا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے کام پر غالب ہیں. اللہ تعالیٰ مختلف حالات سے ہمیں گزار کے نا، ہمیں جیسے ایک ہیرے کو تراشا جاتا ہے کہ تاکہ اس کی شائن بڑھ جائے، تراشنے میں اس کی شیونگ ہوتی ہے، اس کا اڑتا ہے، اس کا مثالہ سا اڑتا ہے، لیکن کیا خوبصورت پھر شکل نکل آتی ہے. تو کسی بڑے مشن کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں تیار کر رہے ہوتے ہیں، مختلف حالات کے تھرو، اپس اینڈ ڈاؤنس کے تھرو. اور پھر یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، پھر ہمیں کیا غم، پھر کیا تکلیف. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. پھر آگے جب گھر میں مصر کے بادشاہ منسٹر کے جب گھر میں جاتے ہیں، تو زندگی ایک نئے آزمائش کے دور سے شروع ہو جاتی ہے کہ وہ جو عورت تھی، وہ اس کے بارے میں آتا ہے آیا نمبر 23 میں بھی 24 میں بھی، جو اس کے ورڈز بھی تھے، جو اس کی ٹیکٹکس بھی تھیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اکوٹ کی کہ راودت ہو. اور پھر جو ہے اس نے کیا کہا، ہئی تلک. تو یہ سارے سیڈکٹیو سلوگنز تھے، یعنی شی واز کنٹینیوسلی سینڈنگ سائنس، کنٹینیوسلی ٹیمپٹنگ ہم. اور پھر ایک دن تو اس نے کیا کہا کہ دروازے بند کر لیے اور کہتی ہے چلو آ جاؤ. یعنی دیکھیں کہ اوپن انویٹیشن، دروازے بھی بند ہیں. یہ غلام تھے، اجنبی زمین تھی، وہ مالکن تھی، ہر طرف سے گناہ کی ٹیمپٹیشن تھی. لیکن کیا کہا یوسف علیہ السلام نے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. آج کیا ہوتا ہے، ہم کیا ایکسکیوزز دے دیتے ہیں، سسرال کا معاملہ تھا، ہسبینڈ کا پریشر تھا، دوست کا اصرار تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، اللہ کی پناہ. تو اللہ کا احساس سٹرونگ ہونا، تو اللہ تعالیٰ خود بندے اور گناہ کے درمیان کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر دونوں کو ہم آیا، لقد ہمت بہ وہم بہا، دونوں کو خیال آیا، لیکن دیکھیں ریاکشن کیسے دیا، دیٹ میٹرز. وہ عورت بھی آگے بڑھی اور ان کی طرف، لیکن وہ اس سے پیچھے دور بھاگ گئے دروازے کی طرف، حالانکہ دروازہ کیا تھا، لاک تھا.
تو اس لیے کیا کہا، گناہ کی جگہ کے قریب بھی نہیں جانا، ورنہ کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم بے خبری میں مارے جائیں. گناہ کی ایپ کو بھی ڈیلیٹ کر دینا، اس کمپنی سے بھی بچنا. اور اب دیکھیں جب دروازے پر گئے، سامنے اس کا میاں تھا، دروازہ اس نے کھولا تو فوراً بجائے اس کے کہ یہ خاتون جو تھی یہ پریشان ہو یا ایک دم سے پکڑے جانے پر شرمندہ ہو، بلیم گیم کہ یہ تو تیری تیری کیا سزا ہے اس شخص کے لیے جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے، یا وہ قید کیا جائے یا اس کو سخت کوئی سزا دی جائے. تو پھر فوراً جو ہے یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو کلیئر کیا، چپ نہیں کر گئے اس وقت. کیا کہا، یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. تو یہ بھی دیکھیں انسان جب سچا ہوتا ہے نا تو وہ ضرور اپنے سچ کو پہلے کلیئر کرے، لیکن پھر اس کے بعد وہ جب ظاہر بات ہے وہ نہیں کچھ کر سکتے تھے تو پھر وہ چپ کر گئے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی طرف سے کیسا حق ظاہر کیا کہ کہتے ہیں کہ وہاں پر تفسیر میں آتا ہے کہ ایک بچے نے ان کے لیے گواہی دی کہ چیک کر لیں، سرکمسٹانشل ایویڈنس جس کو بولتے ہیں، کہ موقع پر گواہی. اگر قمیض آگے سے پھٹا ہوا اس کا مطلب ہے کہ عورت سچی ہے، یہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوا ہے، اور اگر یہ پیچھے سے تو اس کا مطلب ہے عورت نے پھاڑی ہے ان کو بھاگتے ہوئے پکڑ کے. اور جب شوہر نے یہ دیکھا کہ واقعی قمیض تو ہے وہ تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، تو اس نے کیا کہا کہ انہو من کیدکننا ان کیدکننا عظیم، کہ تم عورتوں کی چالیں تو بڑی غضب کی ہوتی ہیں. اور ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کی چال تو بڑی کمزور ہے. تو عورت کو حبائل من الشیطان بھی کہا گیا نا، شیطان کی رسی، کیونکہ عورت کا بہت بڑا انفلوئنس ہوتا ہے آدمی پر، اب چاہے وہ اچھا انفلوئنس ڈال لے یا برا انفلوئنس ڈال لے. تو بینگ وومن امپاورمنٹ کی بات تو ہم آج کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے عورت کو بڑا امپاور کیا ہے، اس کے اندر بڑا اثر ہوتا ہے، وہ اپنی نسلوں کو چینج کر دیتی ہے، وہ اپنے میاں کے دل کو بدلنے کی طاقت ہوتی ہے اس کے اندر اللہ کی توفیق سے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مشورے لیے تھے ازواج سے جو امت کے لیے سنت بن گئے. ہم جو حج پر صحیح کرتے ہیں وہ ایک خاتون کی سنت پہ ہم لوگ جو ہے وہ دوڑتے ہیں صفا مروہ میں. اچھا پھر آگے جو یہ عورت تھی، بجائے اس کے کہ اس نے جو ہے یہ اپنے اس کیے پہ پچھتاتی، اس نے پورا ایک سین کریٹ کیا اور وہ ساری باقی جو خواتین تھی ان کو بلایا، سٹیج سیٹ کیا تاکہ یہ دکھانے کے لیے کہ میں نے جو بھی کام کیا تھا وہ غلط نہیں کیا تھا. اور ایک بات اور یہ دیکھنے والی ہے کہ اس کا گناہ نا سوسائٹی میں بھی ایکسپوز ہو گیا جب سب کو پتہ چل گئی کہ اس نے کیا کیا تھا اپنے غلام کے ساتھ. اور یہ کب ہوتا ہے ایکسپوز گناہ؟ جب بندہ اصرار کرتا رہتا ہے، جب بندہ ریپیٹڈلی ایک گناہ کرتا رہتا ہے. کیونکہ نا اللہ تعالیٰ نا بندے سے ستاری کی چادر نہیں اٹھاتے جب تک کہ وہ بار بار نہ کرے. عمر ترنوں کے زمانے میں نا ایک شخص نے چوری کی تو پکڑ لیا تو بڑا پٹا نا کہ نہیں پلیز چھوڑ دیں، پہلی دفعہ ہے. تو عمر ترنوں نے اس کو کہا کہ نہیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی پہلی دفعہ نہیں پکڑتے ہیں. تو اس عورت نے بھی کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ شرمندہ ہو، اس نے سب فرینڈس کو بلا کر سین کریٹ کیا، پروف کیا کہ اس نے حرام محبت کر کے غلط کام تو نہیں کیا تھا. اس نے تو جسٹیفیکیشن شروع کر دی، جیسے آج مرد جسٹیفائی کریں کہ ہمارا کیا گناہ، اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہمارے اندر ٹیمپٹیشن رکھی ہے تب ہم عورتوں کو دیکھیں بھی نہ. تو یہ ضد ہے، یہ شیطان نے کی تھی، ٹھیک ہے، یہ آدمیت نہیں ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز دیکھنے والی ہے کہ دیکھیں بعض دفعہ نا کسی کی اسٹرینتھ ہی اس کے لیے سب سے بڑا ٹیسٹ بن جاتی ہے. جیسے یہاں یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ہی ان کے لیے آزمائش بن گئی، مریم علیہ السلام کی حیائی ان کے لیے آزمائش بن گئی. تو یہ آتی ہے آزمائش، لیکن بس پھر اللہ تعالیٰ پہ سے اگر جمے رہے نا، توکل رہے تو اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں اس تکلیف سے. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا ان کی حالت دیکھ کر کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، آیت 33 میں کہ یا اللہ جس طرف یہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں نا اس سے تو بہتر ہے کہ میں جیل ہی چلا جاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ یوسف پر رحم کریں، اگر وہ عافیت مانگتے تو ان کو عافیت مل جاتی. اسی لیے آتا ہے کہ تکلیف میں بھی نا کبھی کوئی بری دعا نہیں مانگنی چاہیے. تو خیر ہمارے لیے وہ تو معصوم تھے، لیکن خدا نخواستہ بیماری میں بھی موت نہیں مانگنی چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے. اچھا پھر جیل میں گئے، سبحان اللہ. پھر ان کا یہاں بھی کردار دیکھیں کہ جیل میں بھی تبلیغ کا موقع نہیں جانے دیا. اور وہ بھی ان کا اپنا کردار کیسا تھا کہ جب 2 قیدیوں کو ایک خواب بڑا پریشان کر رہا تھا اور اس کی تعبیر چاہیے تھی، تو انہوں نے کس کے بارے میں سوچا؟ یوسف علیہ السلام کے بارے میں. آیا 46 میں انہوں نے کہا ایھا الصدیق، کہ اے بلکہ ایک سیکنڈ
ہاں انہوں نے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی کہا کہ آپ ہمارے جو ہے نا یہ اس خواب کی تعبیر بتائیں. ٹھیک ہے، ان کا کردار جیل میں اتنا خوبصورت تھا کہ انہوں نے ان لوگوں نے بھی سوچا کہ یہی ہے وہ شخص کہ جو ہماری مشکل سے ہمیں نکال سکتا ہے. اور پھر انہوں نے ایک اور یہ بات دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے وہ وقت ضائع نہیں کیا کہ میں کس موقع سے ان کو جو ہے وہ دین کی صحیح تعلیم دے سکتا ہوں. ایسے ہی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچویشن کے لحاظ سے ساتھ ساتھ نصیحت کرتے رہتے تھے. کبھی مردہ بکری کو دیکھا تو دنیا کی حقیقت سمجھا دی. تو یہاں پر چونکہ وہ لوگ غلام تھے تو یوسف علیہ السلام نے نا ان کو وہی والی مثال دی جو ان کے ذہن میں آ سکتی تھی یا ان کے حوالے کی تھی. تو یہ ایک دائی کے لیے بھی نا یہ بھی ایک بڑی ٹپ ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کیوں نہیں ہر قوم میں سے یا ہر لوکیلٹی یا ہر کمیونٹی میں سے کچھ لوگ نکلے اور پھر وہ دین سیکھا انہوں نے اور اپنے ہی لوگوں میں تبلیغ کی. مثلاً اب کوئی اگر وکیل ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ان کے ہاں ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں، کیا کمزوریاں ہیں. کوئی بیوروکریٹس ہیں، کوئی جنرلز ہیں، کوئی ڈاکٹرز ہیں، کوئی اینکرز ہیں، کوئی جرنلسٹ ہیں. تو ان کو پتا ہے نا کہ کہاں ہم لوگ جو ہماری کمیونٹی کے لوگ پھسل جاتے ہیں اور کہاں ہم خیر کا کام کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. سبحان اللہ، ہماری اسٹرینتھس اور ویکنیسز کیا ہیں، اس لحاظ سے نصیحت کرنا. تو اب یہ جو غلام تھے تو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام نے ان کو اسی لاجک سے سمجھایا کہ دیکھو بتاؤ ایک مالک بہتر ہے یا بہت سے. اور پھر ان کے اپنے مطلب کی بات بھی بتائی، خواب کی تعبیر بھی بتائی کہ جو ایک شخص کو جو ہے تم میں سے وہ بادشاہ کا خاص آدمی بن جائے گا اور دوسرے شخص کو سولی چڑھایا جائے گا. لیکن آپ دیکھو کہ یہ نہیں انہوں نے کہا کہ اصل میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کہ کون سا جو ہے وہ بندہ کس کام پہ ہوگا. بس یہی کہا کہ ایک جو ہے وہ اپنے بادشاہ شاہی مصر کو شراب پلائے گا اور دوسرا تو اس کو سولی پر چڑھایا جائے گا، تاکہ انسان جو ہے نا وہ راضی رہے، ہوپلیس نہ ہو جائے، پریشان نہ ہو جائے کہ یہ تو میرے ساتھ ہوگا، بلکہ دونوں کو ایک ہوپ رہے. اور پھر تقدیر میں بھی اس بات کو لکھ دیا گیا ہے کہ اس پر راضی رہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھا ہوا ہے. پھر اس کے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا. مگر وہ بھول گیا، شیطان نے اس کو غفلت میں ڈال دیا. وہ کہتے ہیں کہ مزید 9 سال آپ جیل میں رہے. تو کبھی آزمائش جو ہے نا وہ لمبی ہو جاتی ہے مگر آتی ضرور ہے آسانی کر. ان مع العسر یسرن، تنگی کے ساتھ بہت سی آسانیاں ہیں. سبحان اللہ، یسرن کامن ناؤن ہے، کامن ناؤن میں بڑی ایکسپینشن ہوتی ہے. تو ایک تنگی کے ساتھ بہت سی آسانیاں ہوتی ہیں. اچھا وہ آسانیاں کس طرح شروع ہوئیں؟ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ وہ 7 جو موٹی گائیں ہیں وہ 7 موٹی گائیں جو 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 گندم کی خوشے ہیں ہرے اور 7 سوکھے. تو اس نے کہا کہ بھائی اب یہ تو خوابوں کا کیا کروں. اس کے درباریوں نے تو کہا کہ شاید آپ نے اوور ایٹنگ کر لی ہے. تو لیکن انہوں نے کہا نہیں نہیں تم ایسے کرو کہ کسی سے پتہ کرو. پر چلا اچھا وہ جو شخص تھا دربار میں جو بھول چکا تھا، کبھی کسی نے شخص نے اس کے ساتھ احسان بھی کیا تھا، ایک دم یاد آ گیا. تو کہا کہ میں جانتا ہوں کسی کو جو تعبیر بتائے گا. تو یوسف علیہ السلام کو طلب کیا گیا. اب دیکھیں یوسف علیہ السلام نے سبحان اللہ نہ صرف یہ کہ تعبیر بتا دی لیکن مزید احسان بھی کر دیا کہ سولوشن بھی بتا رہے ہیں کہ بھئی وہ اس کو سٹاکس میں رہنے دو تاکہ وہ پریزرو ہو جائیں گی. تو اس کے دیکھیں کہ انسان خود پریشان ہو نا لیکن دوسروں کے لیے وہ وینٹ آؤٹ کے لیے کندھا دے دیتا ہے، شولڈر دے دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں پریشان ہے لیکن ابو بکر صدیق کو تسلی دے رہے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا. یوسف علیہ السلام خود پریشان ہیں، جیل میں، بے گناہی کی کیفیت میں، لیکن دوسروں کے مسئلے حل کر رہے ہیں. وہ بھی دوسرے کون ہیں جن کی وجہ سے ان کے اتنے قیمتی سال جو تھے وہ جیل میں لگ گئے. ضائع تو خیر ہم ان کے لیے نہیں کریں گے کہیں گے، لیکن واقعی اگر کوئی دنیا کی نظر سے دیکھے تو کتنے جوانی ان کی ایک طرح سے نکل گئی اس کے اندر نا. اور پھر دیکھیں انہوں نے کیا اس کو بادشاہ کو تدبیر بتائی کہ اگلے سال کے لیے نا پریزرو کر لو جو سٹیمز میں گندم رہ گئی ہے. تو مومن سمارٹ ہوتا ہے، اپنے سکلز کو اپ گریڈ کرتا رہتا ہے، پالش کرتا رہتا ہے، نئی نئی چیزیں سیکھتا رہتا ہے. اور تو اب بادشاہ بڑا امپریس ہوا، اس نے سوچا کہ یہ تو کوئی خاص بندہ ہے. اس نے کہا کہ اچھا اس کو تو میرے پاس لاؤ. اب یوسف علیہ السلام نا فوراً نہیں گئے. انہوں نے کہا نہیں جی پہلے آپ نیب کال کریں تاکہ آپ اس پرانے الزام سے مجھے بری کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے یعنی یوسف علیہ السلام نے خیانت نہیں کی. جو نیک انسان ہوتا ہے وہ کبھی بھی خیانت نہیں کرتا. تو اس الزام کے تحت تو میں نہیں رہوں گا. اور پھر ان کو یہ بھی پتا تھا
کہ ظاہر بات ہے اب بادشاہ نے بلایا ہے تو اب وہ کوئی نہ کوئی عہدہ دے گا اس کو ساری کو کمپنسیشن کے لیے نا پچھلی چیزوں کو. تو وہ یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ خائن کو عہدہ دینا امانت میں خیانت ہے. تو اور چونکہ مسلمان خائن نہیں ہوتا تو اپنے آپ کو وہ کلیئر کرنا چاہ رہے تھے کہ میں اس سے بری ہو کر میں پھر وہ ایکسیپٹ کروں گا اگر ملا تو. اور دیکھیں کس طرح سے انہوں نے کیا سبحان اللہ. یہاں بھی ان کی جو بات تھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا ہاں مجھے پہلے ہی پتا تھا وہ عورت اپنا ریسورس استعمال کر رہی ہے اور وہ کتنی غلط عورت ہے، بلکہ اس کو ستاری کی. اور کیا فرمایا آیا نمبر 50 میں کہ اس اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے. یعنی اس عورت کو کے اوپر ستاری کری. تو اسی لیے بہت پیاری حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے حضور پیش ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں گے اور کہیں گے کہ تم نے یہ سارے گناہ کیے تھے. بندہ کہے گا اف اللہ اب تو مارا گیا بھائی آج تو چھٹی ہو گئی. تو پھر وہ کہے گا ظاہر بات ہے کیا بولتا، کہے گا ہاں جی. تو اللہ فرمائیں گے کہ تم نے دنیا میں لوگوں کی ستاری کی تھی نا، اور ان کی اگر اصلاح کرنی بھی تھی تو اکیلے میں کی تھی، پرائیویسی میں کی تھی. ان کے گناہوں کو سب کے سامنے پبلک ٹاک نہیں بنایا تھا اگر وہ کسی عام انفرادی آدمی ہو تو آج میں تمہاری ستاری کروں گا اور تمہاری ساری گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. تو وہ شخص کہتا ہے کہ کہے گا کہ یا اللہ اچھا پھر وہ فلاں فلاں گناہ تو آپ کو یاد ہی نہیں آ رہے وہ بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ مسکرا پڑیں گے. نبی وسلم بھی ہنس پڑے تھے. تو یعقوب علیہ السلام کے اخلاق کے طریقہ دیکھیں کہ آپ نے اس عورت کو نہیں اس کا راز نہیں ظاہر کیا بلکہ انڈائریکٹ بات کی کہ ان عورتوں کا کیا ہوا کہ جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے. تو یہ اعلیٰ مثال ہے کہ کسی کے جو ہے وہ اخلاق کی سبحان اللہ. اور پھر اس عورت نے بھی مان لیا، اس نے بھی ایکسیپٹ کر لی اپنی غلطی کہ ہاں یہ میری ہی غلطی تھی سبحان اللہ. تو یہ بہت سارے الحمدللہ جیمز ہیں اور سورہ یوسف سے جو ہم نے کلیکٹ کیے اللہ تعالیٰ نے کروائے. اللہ تعالیٰ بس ان کی بہترین ہمیں ہمارے سیرت کا حصہ اللہ تعالیٰ اس کو بنا دے، جو ایک اخلاق اور ایک جو صلہ رحمی اور ایک جو معافی اور ایک جو درگزر. اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے اعمال میں لے آئے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس قرآن کو ہماری قبر کا ساتھی بنا دے. اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.